MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے، شیاطین اس وقت میں پھیل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بلا لو، شام کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو اور دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ کیا مجال اس شیطان کی، کیا مجال اس جن کی جس دروازے پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اس دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ تو حضرات تفصیل بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں نازل کرتا ہے، اس میں اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جہاں ایک موحد بندہ بسم اللہ کہتا ہے وہاں پر بڑے بڑے جادوگروں کا جادو باطل ہو جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے بہت بڑی عظیم کائنات کو بنایا اور اس عظیم کائنات میں انسانوں کو اور جنات کو بسایا، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا تھا، اور رمضان کے مہینے میں ہم نے الحمدللہ بہت ساری عبادتیں کی ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے
غربا و مساکین کی مجبوری کا خیال کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہم آمین۔ حضرات، ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ ہمارے اسلاف اکرام کہا کرتے تھے کہ تم نے رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہیں، رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا قبول نہیں ہوئی ہیں، جانچنے کا ایک اصول، ایک پیمانہ ہمیں دیا۔ وہ کیا پیمانہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے، رمضان کی عبادتوں کا اثر رمضان کے بعد بھی دکھائی دینا چاہیے۔ مثلا ہم رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم مسجد میں آ کے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کاروبار میں، تجارت میں سچائی کو اپنایا تھا، رمضان کے بعد بھی کاروبار میں، تجارت میں سچائی سے کام لیتے ہیں۔ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، رمضان کے بعد بھی عدل و انصاف کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئی ہیں۔ اور اگر رمضان میں ہم نمازی تھے، رمضان کے بعد بے نمازی ہو گئے، رمضان میں ہم سچائی کو اپنایا تھا، کاروبار میں، تجارت میں، رمضان کیا چلا گیا، کاروبار میں جھوٹ بولنے لگے، رمضان میں امانت دار تھے ہم، رمضان کے بعد خیانت کرنے والے بن گئے، رمضان میں ہم اپنے ٹی وی کو بند کر دیا تھا، گانا سننا بند کر دیا تھا، میوزک کو حرام سمجھا تھا، رمضان کے جاتے ہی گانے کو حلال سمجھنے لگے، میوزک سننے لگے، گھر میں گندی فلمیں اور گانا، ناچ گانے کی آوازیں آنے لگی۔ تو یاد رکھیے اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول نہیں ہوئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ہم نے تم پہ روزے کو فرض کیا ہے ویسے ہی تم سے پہلے لوگوں پہ ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ کی قسم بھائیو، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، رمضان کے روزے ختم ہو گئے ہیں، لیکن رمضان کا جو مقصد ہے تقوی، متقی بننا، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اسلاف اکرام کے بارے میں آتا ہے، رمضان کی اہمیت کے پیش نظر وہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ واقعتاً جب رمضان کو پاتے تھے خوب محنت کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، جب رمضان کا مہینہ جاتا پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف اکرام کا معمول تھا، رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات ہمارے زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں اسلام پر قائم رہنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے، اللہم آمین۔ حضرات، دوسری اہم بات مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، آج کے خطبے میں ہم جانیں گے بسملہ کی اہمیت کیا ہے، بسملہ کی فضیلتیں کیا ہیں، بسملہ کی برکتیں کیا ہیں۔ بسملہ عربی زبان میں بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل یہ اللہ کا ذکر، اور ذکر سے بڑھ کر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اللہ رب العالمین کے 3 اسماء حسنہ پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ جلالہ اللہ، دوسرا الرحمن، تیسرا رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حضرات، یہ
قرآن مجید کی مستقل آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کے آتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے، میں سمجھ جاتا کہ یہاں سے نئی سورت کا آغاز ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، سر نیچے ڈال لیے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھائے اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، اللہ نے میرے اوپر آج ایک ایسی صورت نازل کی ہے جس میں میرے لیے خیر کثیر اور بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اس طرح پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے۔ حضرات، ہماری زندگی کا ہر کام، ہماری زندگی کے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے۔ جو کام دنیا میں اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس کام میں اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ کام نامکمل ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ کام ناتمام ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ کام ناقص ہوتا ہے، وہ کام ادھورا ہوتا ہے، وہ کام بے برکت والا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو ابتر۔ کہا کہ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ کام ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے، اس میں اللہ کی جانب سے مدد نہیں ہوتی۔ تو حضرات، تو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے زندگی کا جو بھی ہم کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مومن بندے کی شب و روز کی جو مصروفیات بتائی گئی ہیں، ایک مومن بندہ صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے شریعت نے اسے ہر کام کے آگے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ وہ چاہے وہ کھاتا ہو، چاہے وہ پیتا ہو، چاہے وہ سوتا ہو، چاہے وہ جاگتا ہو، چاہے وہ بیٹھتا ہو، اٹھتا ہو، ہر کام کے آگے اسے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شریعت نے کہا تم کھانا کھا رہے ہو، تمہارے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تم کوئی پانی پیتے ہو، کوئی مشروب پیتے ہو، تمہارے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر تم بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہو، بسم اللہ کے بغیر پیتے ہو، گویا تم نہیں کھا رہے ہو، شیطان کھا رہا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر تم پیتے ہو، تم نہیں پی رہے ہو، شیطان پی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک صحابی تھے عمر بن ابی سلمہ، چھوٹے کم سن صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ تھے۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود حدیث روایت کرتے ہوئے، میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی میرا ہاتھ ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی میں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سن صحابی کو کھانے کے آداب سکھائے، کم سن صحابی کو کھانے کے آداب سکھائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ابھی بچہ ہے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ بچوں کی تربیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کڑی نظر ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے بچے، کھانے کے آداب سکھاتا ہوں، سیکھ لو کیا کرنا ہے۔ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو اللہ کا نام لو، کھانے کے لیے بیٹھو اللہ کا نام لو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کھاتے ہوئے تمہارے قریب میں جو کھانا ہے وہ کھاؤ، دوسروں کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالنا، دور سے جو ہے چیزیں کاٹ کے کھانا، یہ آداب کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہمیں بھی نصیحت کی جاتی ہے، جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، کیا بولے یاد نہیں ہوتا، لیکن یہ صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیا، زندگی میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا 3 نصیحتوں کو یاد کرتا۔
فما زالت تلک طعمتی بعد، میری زندگی میں جب بھی میں کھانا کھاتا پہلے میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، سیدھے ہاتھ سے کھاتا، جو کھانا میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ کھانا میں کھایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دن میں کتنے بار گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ شریعت نے کہا جتنے بار تم گھر میں داخل ہوتے ہو اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ دن میں ہم کتنے بار گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ شریعت نے کہا جتنے بار تم گھر سے باہر نکلتے ہو اللہ کا نام لے کے گھر سے باہر نکلو۔ اللہ کا نام لیں گے تو تمہارا داخل ہونا بھی تمہارے لیے باعث خیر بنے گا، اللہ کا نام لیں گے تمہارا گھر سے باہر جانا بھی تمہارے لیے باعث خیر بنے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں، کوئی گھر سے نکلا تھا صحیح سالم، آتے ہوئے اس کی لاش گھر کو آتی ہے۔ کتنے بڑے واقعات اور کتنے بڑے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ شریعت نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہو اس دعا کا پڑھنا نہ بھولو، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ میں اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام سے گھر سے باہر نکلتا ہوں، ہم نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے۔ اور تم گھر سے باہر نکلتے ہو، شریعت نے کہا اللہ کا نام لے کے باہر نکلو۔ دعا سکھائی گئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائی، آپ اس کا معنی پہ غور کیجئے۔ اگر کوئی بندہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے لغزشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دن میں کئی مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ شریعت نے کہا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی تمہارا اللہ کے نام سے تمہیں مسجد میں داخل ہونا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، شریعت نے کہا مسجد سے باہر جا رہے ہو اللہ کا نام لے کے مسجد سے باہر نکلو۔ تعلیم دی گئی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اس طریقے سے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، مسجد سے باہر جاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو۔ اسی طریقے سے ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر بھی اللہ کا نام لینا نہ بھولو۔ خبیث جنات ہوتے ہیں، شیاطین کا کھیل ہوتا ہے، کہا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ خبیث جنوں سے، خبیث جنیوں سے، ان کے تمام شروں سے اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، شریعت نے تعلیم دی ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولو، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا وضو ناقص ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے، اس آدمی کا وضو ہوتا ہی نہیں۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہا کہ اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہوتا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ آج ہماری شکایتیں ہیں، اولاد بگڑی ہوئی نکلی ہوئی ہے، اولاد نافرمان ہے، تو شریعت نے تعلیم دی ہے ازدواجی تعلقات جب قائم ہوتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ پروردگارہ ہمیں اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان اور اس کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے قائم کرنے کے دوران شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ دعا پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے، شیاطین اس وقت میں پھیل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بلا لو، شام کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو اور دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ کیا مجال،
اس شیطان کی، کیا مجال اس جن کی جس دروازے پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اس دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان چکر لگاتا ہے، جس گھر میں کوئی بھی آدمی شام میں دروازے کو بسم اللہ کے بغیر بند کر دیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا نہیں، بند کر دیتا ہے، اور جو ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اعلان کرتا ہے، شیطان یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، اے میرے شیاطین، تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہے اور رہنے کا بھی انتظام ہے، چلے آؤ چلے آؤ۔ شیاطین ایک ٹیم اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور جس گھر کے دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، شیطان یہ اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اے شیطان کی جماعت، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا انتظام ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، شام کے وقت میں دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لو، شیاطین اور جنات کا کوئی تم پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، پانی کے مشکزے کو ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر ڈھانکنے کی تعلیم دی ہے، کھانے کے چیزوں کو بسم اللہ کہہ کر اس کو ڈھانکنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے، جب اسے ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی جان لیتے ہیں، اس اللہ کے نام کے ساتھ اس کی جان لی جائے جو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ شریعت نے تعلیم دی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہا کہ تم واقعتاً مومن ہو اس جانور کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہا کہ اس جانور کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کریے حضرات، بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کیجئے۔ وہ جانور، حلال جانور، اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ پورے کا پورا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے۔ ہاں، جنازے کو ہم قبر میں اتارتے ہیں، شریعت نے کہا وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا نہ بھولو۔ جنازے کو ہم قبر میں اتارتے، تعلیم دی گئی دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہیں دفن کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جنات اور شیاطین کی پریشانیاں اسے لائق ہوتی ہیں، کوئی نظر بد کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، شریعت نے کہا رقیہ کرنا چاہتے ہو اللہ کا نام لے کے رقیہ کرو، تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اس کے پاس جاؤ، 3 مرتبے پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبے پڑھو اور اس پہ دم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ تم نے دم کیا ہے اگر اس وقت میں اس آدمی کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے اللہ اسے ضرور شفا دے کے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، جب سے اسلام قبول کیا ہوں اپنے بدن میں بڑا درد محسوس کرتا ہوں، بڑا درد ہوتا ہے میرے بدن میں جب سے اسلام قبول کیا ہوں، مجھے کوئی علاج بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے عثمان بن ابی العاص میں ایک دعا سکھاتا ہوں، پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبے پڑھ لو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، کہا کہ اس دعا کو پڑھ لو تمہیں تمہاری اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سالوں سے میرے بدن میں درد تھا، پیارے نبی نے جس دن یہ دعا مجھے سکھائی اس دن میں نے دعا پڑھی، میرے بدن میں ایسی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے گویا کہ مجھے کوئی بیماری لائق نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
جو دعائیں سکھائی ہیں صبح شام، انسان کو باہر جاتا ہے، دنیا میں پھرتا ہے، اسے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان پہنچ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کرتے ہو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لو، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اس اللہ کے نام سے میں صبح کرتا ہوں جس کے نام کے لینے کے بعد آسمان اور زمین کی کوئی مخلوق نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ شام میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی چیزیں میں نے بیان کی ہے۔ ایک مومن بندے کی شب و روز، اس کی زندگی کا لیل و نہار، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی ہر زندگی کے ہر کام کے آگے بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ بسم اللہ بڑی برکتوں والا کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ آئے، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بعض لوگوں نے آ کے شکایت کی، اے اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرتا نہیں، بہت کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ اس کا ہمیں حل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم لوگ جو ہے الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، تم سب مل بیٹھ کے کھانا کھاؤ، مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے 6 صحابہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بدو آدمی آیا، بدو آدمی تہذیب سے نہ آشنا ہوتے، اور وہی آ کے ان کے درمیان بیٹھ کے کھانا شروع کیا، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا، وہ کھانا ختم ہو گیا، سارے لوگوں کی بھوک بھی باقی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ جو آدمی آیا تھا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا، یہ کھانا سب کے لیے کفایت کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق 5 ہجری میں واقع ہوئی، یہ وہ جنگ ہے جس میں جو ہے ابو سفیان جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد بڑی کوششوں سے 10,000 کی فوج لے کے جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کے آ رہے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، صحابہ سے مشورہ پوچھا۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ فارس کے رہنے والے، انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی میرا مشورہ ہے، اس وقت میں مدینہ پچھلے کی جانب سے جھاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے، صرف اگلا حصہ باقی ہے، ہم بڑی خندق کھود دیں گے، بڑا گڑھا کھود دیں گے تاکہ 10,000 کی فوج ہم تک نہ آ سکے۔ مشورہ قبول کیا گیا، خندق کھودی جا رہی تھی، اس دوران ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے کہا، اپنے کپڑے کو اٹھا کے بتایا اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، کہا کہ اللہ کے نبی بھوک اتنی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سک رہا تھا، اس لیے پیٹ پہ میں نے ایک پتھر باندھا ہے۔ اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا، بتایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں 2 پتھر باندھا ہوں۔ اللہ اکبر، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ خدمات انجام دی ہیں۔ ایسے وقت میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا، ام سلیم جن کی بیوی تھی ان دونوں کو رحم آ گیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی طریقے سے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ چھپے چھپے کوئی آٹا باقی تھا، اس کے ذریعے سے روٹیاں بنائی گئی، ایک بکری کا بچہ باقی تھا، اس کو ذبح کر کے سالن بنایا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپے سے دعوت دی گئی، کہا کہ آپ کے لیے دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کی دعوت کی بات سنی تو زور سے اعلان کیا، اے صحابہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ پریشان ہو گئے۔ ام سلیم نے کہا،
ابو طلحہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس آئے، کہا کہ جب کھانا کاٹتی ہو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کاٹو۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے مکمل 80 صحابہ سیر ہو کے کھانا کھائے، لیکن کھانے میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ساتھ میں اللہ کے نام کی برکت تھی۔ میرے بھائی، اللہ کے بندو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو ذلیل کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو کمزور کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو لاغر کرنے والا ذکر ہے، شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ذکر ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ کتنا ذلیل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، سواری پہ جا رہے تھے، ٹھوکر لگی سواری کو، انہوں نے کہا شیطان کا برا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو، شیطان تم اگر ایسا کہیں گے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی طاقت ہے، میری وجہ سے اسے ٹھوکر لگی ہے، وہ خوشی سے ایسا پھول جاتا ہے حتی یکون مثل البیت، ایک بڑا گھر جیسے ہوتا ہے، وہ خوشی سے اتنا موٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھ لوگے، اللہ کا نام لوگے، شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے، وہ گھر کے مانند موٹا ہونے والا حتی یکون مثل الذباب، وہ مکھی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا ذکر ہے۔ حضرات، بسم اللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ اصل میں نوح علیہ السلام کا کہا ہوا جملہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لوگ ایمان نہیں لائے، 100 سے کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس قوم پہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، اور طوفانی عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی، اور وہ طوفان بھی، اللہ اکبر، کتنا بڑا طوفان تھا، پوری دنیا پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں پوری کائنات، پوری دنیا پہ وہ عذاب آیا تھا۔ اسی لیے تعلیم دی گئی تھی جانوروں کا اور پرندوں میں سے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں شامل کر لینا، کیونکہ یہ کشتی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ہلاک ہونے والی تھی۔ اور کتنا بڑا طوفان تھا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں، قرآن مجید کی آیتیں فرماتی ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اس کی ایک ایک لوٹ، اس کی ایک ایک موج بھی جو ہے پہاڑوں کے مانند تھی۔ تھوڑا تصور کرو، اتنے بڑے موجوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو چلنا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانا تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کشتی کہاں ٹھہرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ تو اتنے بڑے طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے ایک جملہ پڑھا، فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہا کہ اس کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ جب اللہ کا نام اس کشتی پہ لیا گیا، سبحان اللہ، جب وہ طوفان آیا، عذاب آیا، ساری کائنات برباد ہو گئی اللہ کے عذاب سے۔ بس وہ کشتی اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اس کی حفاظت فرمائی، اور اس میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو گئی۔ تو حضرات، تفصیل بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں نازل کرتا ہے، اس میں اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جہاں ایک موحد بندہ بسم اللہ کہتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے جادوگروں کا جادو باطل ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک موحد بندہ، توحید والا بندہ بسم اللہ کہتا ہے، شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی باطل ہو جاتی ہے۔ جہاں مومن بندہ بسم اللہ کہتا ہے، بسم اللہ کے پڑھنے سے عملیات کے عاملوں کی عملیات وہاں باطل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں صحیح مسلم کا واقعہ، اصحاب الاخدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ اشارہ کیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا،
اور وہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر کام کرتا تھا. وہ جادوگر بڑا بیمار ہو گیا, بڑا ضعیف ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, میرے پاس جادو کا بہت علم ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا چالاک بچہ مجھے دے دیا جائے, میرے جادو کا سارا علم اس کے اندر میں منتقل کر دوں. تو بادشاہ نے ڈھونڈنے کے بعد ایک بڑا چالاک بچے کا انتخاب کیا اور اسے جادو سیکھنے کی تعلیم دی. یہ بچہ اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک عیسائی راغب کا گھر بھی پڑتا تھا, یعنی عالم صاحب تھے. وہ جاتا تھا, کبھی عالم صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, وہاں ان کی باتیں بھی اچھی لگتی تھیں, اور جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا, جادوگر کی باتیں بھی سیکھتا تھا. ایک دن کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس راستے سے وہ گزرتا ہے اس راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا. صحیح مسلم کا واقعہ ہے. بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا. اب ادھر کے لوگ ادھر ہی رہ گئے, ادھر کے لوگ ادھر ہی رہ گئے. سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا. اس وقت میں بچے نے سوچا, بڑی میرے لیے کامیابی کا موقع ہے. پتھر اٹھایا, کہا کہ اے اللہ, میں دونوں کے پاس علم حاصل کرتا ہوں, ایک عالم کے پاس علم حاصل کرتا ہوں, ایک جادوگر کے پاس علم حاصل کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں دونوں میں سے کس کا علم صحیح ہے. اے اللہ, اگر یہ عالم صاحب کا علم صحیح ہے, اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے. مارا, جانور ہلاک ہو گیا. سارے لوگوں نے دیکھا کہ تمہارے چھوٹے سے پتھر سے اتنا بڑا جانور ہلاک ہو گیا. بیمار لوگ آتے تھے, شفا حاصل کر کے جاتے تھے. اسی دوران بادشاہ کا ایک وزیر بھی آ گیا جو اندھا تھا. کہا کہ اے بچے, مجھے پتا چلا کہ تم لوگوں کو شفا دیتے ہو. میری بڑی خواہش ہے کہ میں دنیا دیکھوں, دنیا کے مناظر دیکھوں. میری بینائی لوٹائیے. بچے نے کہا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. کیا تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے؟ میں تمہیں جو ہے اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں شفا مل جائے گی. اس نے کہا, بالکل اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان لے آیا. اسی وقت میں بچے نے دعا کی. اس کو ہم کہتے ہیں کرامت اولیاء اللہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کرامتوں کو نہیں مانتے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کرامت اولیاء اللہ کو ماننا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہے. کرامت اولیاء اللہ ثابت ہے, لیکن کیسے کرامت اولیاء اللہ؟ جو اللہ والے ہوں, متقی ہوں, اپنے آپ کو ولی بھی نہ کہتے ہوں. ہاں, جو آدمی جو ہے نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے, بے نمازی ہے, شرابی ہے, اور جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کرامتیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ کرامتیں نہیں, وہ جادوگری ہے, وہ جنات اور شیاطین کا کھیل ہے. تو یہ لڑکے کی کرامت تھی. تو اس نے اس کی بینائی لوٹائی اللہ سے دعا کر کے. وہ بادشاہ کے سامنے چلا گیا. اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بینائی لوٹائی, اور اس بچے کا پتہ بھی دیا, اور اس بچے کو سامنے لایا گیا بادشاہ کے. بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ. اس نے کہا میرا رب اللہ ہے, جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور تجھے بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. بادشاہ غصہ ہو گیا, اپنی رعایا کو حکم دیا, کہا کہ اس بچے کو بڑے پہاڑ پہ لے جاؤ, پہاڑ کی بلند چوٹی سے اس کو پھینک دو, اس کو ہلاک کر دو. بچے کو لے جایا گیا, بڑی پہاڑ کی چوٹی پہ لے جایا گیا. بچے نے اللہ سے دعا کی, اللہم اکفنیہم بما شئت. اے اللہ, ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہاڑ میں جو ہے زلزلہ ہو گیا. جتنے لوگ مارنے کے لیے گئے تھے وہ خود مر گئے. بچہ سیدھے دربار کو آ گیا, بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا میری رعایا کا, وہ تو ہلاک ہو گئی. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر کے بیچ میں غرق کر کے آؤ. بچے کو لے جایا گیا. وہاں پر بچے نے دعا کی, اللہم اکفنیہم بما شئت. اے اللہ, ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل کا یہ عقیدہ تھا. تو وہاں پر جو ہے سارے لوگ ہلاک ہو گئے. بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گئے. بادشاہ فرط انتقام میں پاگل ہوتے جا رہا تھا. بچے نے خود کہا مارنا چاہتے ہو, ایک کام کرو, سارے بستی کے لوگوں کو جمع کر دو, بستی کے اطراف جتنے لوگ ہیں سب کو جمع کرو, اور مجھے سولی پہ چڑھا دو, اور تیر چلاتے ہوئے مجھ پہ یہ پڑھو, بسم اللہ رب هذا الغلام. اس اللہ کے نام سے تیر چھوڑتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے. اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں, مجھے تجھے مارنا ہے بس.
سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور سولی پہ بچے کو لٹکایا گیا، اور اللہ کو جو ہے اس بچے کی شہادت بھی منظور تھی، اور وہ جو ہے تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھتے ہوئے تیر مارا، تیر لگتی ہے بچے کو اور وہیں وہ بچہ شہید ہوتا ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا یہ ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس بچے کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کیا لیکن پر مار نہیں سکا، لیکن مارا تو جو ہے اس رب کے، اس بچے کے رب کا نام لے کے مارا۔ تو سارے لوگوں نے ایک آواز سے کہا آمنا برب ھذا الغلام، کہا کہ ہم بھی اس بچے کے رب پہ ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات کیا جملہ ہے، بسم اللہ انسانوں کی دلوں کو تبدیل کرنے والا جملہ ہے۔ اس کے بعد بڑی خندقیں کھودی گئی، آگ لگائی گئی، اہل ایمان کو اس میں ڈالا گیا۔ الغرض اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، لفظ بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کرو۔ لفظ بسم اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں خیر آئے گا، برکت آئے گی، آپ کی زندگی کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے بسم اللہ جب تم پڑھتے ہو، یہ بسم اللہ صرف تمہاری زبان کا جملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارے دل کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں دل میں جو ہے مزاروں کو بسائے ہوئے ہیں، مزاروں کو جاتا ہے، ہاں جھنڈوں پہ اس کا بھروسہ ہے، بنڈوں پہ اس کا بھروسہ ہے، پھر بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنے کی تاثیر نہیں ہوتی۔ بسم اللہ جب تم پڑھتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک اللہ کو ہی اپنا معبود سمجھتے ہوئے، اسی کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھو گے، اس بسم اللہ میں جو ہے پوری کائنات جو ہے اس کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو ہماری زندگی کے ہر کام کا آغاز تیرے نام سے میں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی پر دین سے دور ہیں، اے اللہ ان کو دین سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تیرے لیے ہم نے صدقات و خیرات کیا ہے، ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم۔ ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔